ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له هو الأول والآخر والظاهر والباطن ونشهد سيدنا وحبيب ربنا وشفيعنا وسيدنا وسندنا ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم اس کی پرچھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی عزیزان گرامی علماء کرام سرگودا بلاک 18 اور ان کے گرد و نواح کے غیور عوام اور چھوٹے بڑے ساتھیوں کہ لائے گئے قرآن کریم کی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے تمام دنیا میں قدریں بھی بدل گئی. مجھے سخت زکام ہے مگر اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے اور خصوصاً پنجاب کے ساتھیوں سے ایک والہانہ محبت کی وجہ سے
اور خصوصاً ہمارے بندیالوی صاحب کے ساتھ ایک خصوصی تعلق اور محبت کی بنیاد پر حاضر ہوا۔ جس طرح کے دیگر مسائل تبدیل کر دیے گئے، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن کریم نے ہمیں دین سکھایا، ہمیں رب العالمین کی معرفت بتائی۔ ایک زمانہ تھا جب کہ لوگ قرآن کریم کو سامنے رکھ کر دین سیکھا کرتے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استاد اور امتی شاگرد ہوتے تھے، اور پڑھنے والی چیز کیا ہوتی تھی؟ آواز میں سر نہیں ہے، پڑھنے والی کتاب کون سی ہوتی تھی؟ وہ زمانہ تھا جس میں لا الہ الا اللہ کلمہ کی حیثیت رکھتا تھا، جس میں کلمہ توحید کی حیثیت کلمہ طیبہ کی تھی، جس میں لا الہ الا اللہ کی حیثیت معاہدہ کی تھی۔ وہ زمانہ تھا جس میں لا الہ الا اللہ کی حیثیت عہد کی تھی۔ جب کوئی مسلمان ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا تھا تو وہ اس کلمہ طیبہ کو سمجھتے تھے، ایک عہد قرار دیتے تھے مخلوق اور خالق کے درمیان، بندے اور اس کے رب کے درمیان۔ وہ مادر پدر آزاد معاشرہ، وہ لوگ جو جیبوں کے اندر بت رکھا کرتے، وہ زمانہ تھا جبکہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھے اور امتی شاگرد تھے۔ اے سرگودا والو جو کتاب نبی سے پڑھتے تھے، ایمان سے بتاؤ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جس طرح میں چاہتا ہوں اے سرگودا والو، آپ کی آواز میں سے نہیں دل سے نکلنی چاہیے۔ ایمان سے بتاؤ جو کتاب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تدریس کرتے تھے، پڑھاتے تھے، کرام پڑھتے تھے، ذرا دل سے آواز نکالو اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانوں میں حامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل، حالانکہ وہ سمجھتا تھا، اس کو بھی ساری خوبیاں معلوم تھی، مگر اس نے صرف اس لیے نہیں پڑھا، ان کو پتہ تھا کہ ایک معاہدہ ہے، یہ ایک عہد ہے بندے اور خدا کے درمیان، مجھے ہزار کام چھوڑنے پڑیں گے، وہ کام جو میرا دل چاہے گا، وہ میرا خواہش چاہے گا، بہت سارے ایسے کام ہوں گے جو میں جیب کی وجہ سے کرتا ہوں، یا میں معدے کے لیے کرتا
تبلیغ کر رہا ہوں، یہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے۔ اس کلمہ طیبہ کا اس وقت حیثیت کیا تھی معاہدہ کی، آج کل کیا زمانہ ہے، قدریں بدل گئی ہیں۔ آج کل اس کلمہ طیبہ کی حیثیت معاہدہ کی نہیں رہی، اس کلمہ طیبہ کی حیثیت عہد کی بھی نہیں رہی، اس کلمہ طیبہ کی حیثیت کلمہ طیبہ کی بھی نہیں رہی۔ ارے پھر کیا ہے آج کل سرگردانوں، یاد رکھنا یہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ آج کل کلمہ طیبہ کی حیثیت ایک دم کی بن گئی ہے، یہ ایک منتر بن گیا۔ سمجھتے ہیں کہ یہ جب اپنے منہ پر پڑھ لو گے، ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لو، کلمہ طیبہ سے پہلے شرک کرو گے تو مشرک سمجھے جاؤ گے، بدعت کرو گے تو مبتدع کہلاؤ گے، زنا کرو گے تو زانی کہلاؤ گے، قتل کرو گے تو قاتل کہلاؤ گے، چوری کرو گے تو چور کہلاؤ گے، اور گناہ کرو گے گناہگار۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تم لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اللہ اللہ، آج کل کلمہ طیبہ وہ کلمہ نہیں رہا جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے۔ کیوں؟ صرف فرق یہ ہے اس وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد لوگ قرآن اٹھا کر اس کی تشریح پڑھتے تھے، آج کل کلمہ طیبہ پڑھو خاتم النبی کا مقصد سمجھتے ہو یا نہیں؟ اللہ اللہ، کسی زمانے میں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ساری کائنات کو بتایا، اپنے صحابہ کرام کو بتایا، اپنے شاگردوں کو بتایا، اپنے کتابوں میں لکھا ہوا ہم پا رہے ہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی ہے۔ کیا تشریح فرمائی ہے؟ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں انا خاتم النبی، اے لوگوں سمجھ جاؤ ایک زمانہ آنے والا ہے، لوگ جدید تحقیقات کریں گے، حیران ہو جاؤ گے، میں آج بتا رہا ہوں لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، مڑا میرے بعد کوئی نبی آنے والا۔ آواز زور سے، آواز کیا؟ ہم سبحان اللہ الحمدللہ آپ لوگوں سے نہیں مانگتے، میں پیر نہیں ہوں کہ تم سے ذکر کرواؤں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں پیر، میں جو بات کرتا ہوں وہ بات آپ لوگوں سے سننا چاہتا ہوں کہ دل میں اتر چکی ہے یا نہیں۔ جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ نہیں، آپ انشاءاللہ کے ساتھ مجھے دھوکہ مت دو، عہد کرو، ہاتھ اونچا کرو کہ جواب دو گے اور زور سے دو گے۔ ہاں، جس کی آواز پردہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی مستورات والا ہو تو وہ بالکل نہ کرے، لیکن جو مرد ہو وہ زور سے بولے۔ مرد ہاتھ کھڑا کرے، شکر ہے سارے کے سارے مرد ہیں۔ آج کل تو مساجد میں دوسری صنف بھی پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال قرآن کریم نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجئت ختمت الانبیاء، میں آ گیا تمام انبیاء کو ختم کر گیا ہوں،
پیدا ہوا؟ کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ امت قرآن کو چھوڑ بیٹھی، اس لیے کہ امت نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا، اس نے سراغ لگا دیا۔ لوگ سمجھنے والے ہیں کہ نہیں، لوگ خاتم النبی پر مر مٹنے والے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تاریخ پڑھی تھی اور جھوٹے انبیاء کی سزائیں ان کو یاد تھی کہ ایک زمانہ تھا جبکہ اسود عنسی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ یمامہ میں رہتے تھے، تاریخ پر لوگوں نے نظریں دوڑائی تھی، لوگوں کو پتہ تھا، انگریز کو معلوم تھا کہ امت یہ کیسی قوم ہے، یہ کون لوگ ہیں، ان کے جو مرے ہوئے لوگ ہیں، جو قبروں میں پہنچ گئے ہیں، ان کے بھی سر ابھی تک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ یہ وہ قوم ہے جب مر جاتے ہیں تو بھی زبان حال سے کہتے ہیں کہ کرو کچبی بے سرے کفن کہ اغیار کو یہ گمان نہ ہو، کرو کچبی بے سرے کفن کہ اغیار کو یہ گمان نہ ہو کہ وہ غرور عشق بانک پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ ان کو پتا تھا کہ جب یمامہ کے اندر ایک ظالم اٹھا اور اس نے کہانت اور شعبدہ بازی سیکھی تھی، آج کل بھی ساری دنیا شعبدہ بازیوں سے، کہانتوں سے، جادو سے زیادہ متاثر ہے۔ کہتے ہیں فلان نے یہ کرتب دیکھا ہے، یہ سارے کی ساری بیماریاں صرف اس لیے ہے سرگودا والوں، لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑا، لوگ قرآن سے دور ہو گئے۔ جب قرآن چھوڑا تو ساری کی ساری قدریں بدل گئی، ایمان کمزور پڑ گیا، غیروں کے اندر وہ طاقت پیدا ہو گئی جو کبھی قرآن کے سامنے پیدا ہونے والی۔ اللہ اللہ، اس نے شعبدہ بازیاں دکھائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں علماء لکھتے ہیں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا اس جھوٹے نبی نے کہا مجھے ذرا وقت دو، میں تمہیں اپنے معجزات دکھاتا ہوں، میں دلائل بیان کرتا ہوں، میں تمہارے سامنے اپنی بات رکھ دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا جس آدمی نے کہ دلائل سننے کا ارادہ تک کیا، یا جس آدمی نے اس کو ٹائم دیا دلائل سننے کے لیے، وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے، کیونکہ وہ یہ شک کرتا ہے، اس کو یہ خیال ہے کہ ممکن ہے یہ نبی ہو سکتا ہے اس کی وحی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کچھ دلائل ہو۔ نہیں، ہم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے لائے گئے قرآن کے بعد، تصریحات کے بعد، ہم کسی کے بارے میں نبوت کا گمان تک رکھنے والے۔ اسود عنسی کو بلایا گیا نجران، لوگوں نے صرف اس نیت سے بلایا تھا کہ ہم اس کو آزما لیتے ہیں۔ اس نے وہاں کرتب دکھائے، وہاں شعبدہ بازیاں دکھائیں، لوگ چن کے ایسے تھے جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتے تھے۔ جناب محمد مصطفیٰ سے دور ہونا، ان کے قرآن کریم سے دور ہونا، جناب محمد مصطفیٰ کے سنتوں سے دور ہونا تباہی کی علامت ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہنے والے، ان کی باتیں نہ سننے والے لوگ اس کے دامِ تصویر میں پس گئے اور انہوں نے اس کی تصدیق کر لی۔ سب سے پہلی چڑھائی بھی اس نے نجران پر کر لیا، اس کے بعد صنعاء کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کے لیے حملہ کیا اور وہاں سے 2 مسلم حکمرانوں کو نکالا۔ اے سرگودا کی روشن ضمیروں، ایک زمانہ آ گیا کہ ایک حاکم، مسلمان حاکم کی بیوی مرزبانہ کی نام سے اس حاکم کو نکال دیا اور اس کی بیوی کو کے ساتھ نکاح کر لیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کنیز بنا دیا، مرزبانہ اس کا نام تھا، شہر ابن بازان کی بیوی تھی۔ شہر ابن بازان کی بیوی مرزبانہ کے ساتھ نکاح کر دیا یا کنیز رکھ۔ اب بتاتے ہیں کہ جھوٹی نبیوں کا کیسے استقبال کیا جاتا ہے، ان لوگوں نے کیسے استقبال کیا جو لوگ کیا پڑھنے والے تھے، فیروز دہلوی اس عورت کا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو جب پتہ چلا تو بہت غصے میں ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خط لکھا کہ اس فتنے کو ختم کرو۔ خط ملنے کے بعد انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو گھر کے اندر قتل کرنا چاہیے۔ مرزبانہ سے فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ صحابہ کرام خاموش کیسے رہ سکتے تھے؟ جس نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے میں زخمیں بنائی، جس نے اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائی، مرزبانہ سے بات کی کہ آپ کے شوہر کا قاتل ہے یہ شخص۔ اس نے کہا دنیا میں میرا اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں۔ تو کہا بات بن گئی، اور آپ کو کسی طریقے سے ہم آئیں گے۔ جب بیوی ساتھ ہوتی ہے، گھر کا فرد ساتھ ہوتا ہے تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ فیروز دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گھسے۔ راتوں رات جب اس کا گردن موڑا، گردن توڑنے کے بعد اس نے خرابوں کی آواز نکالی، ایک قسم کی ہیبتناک آواز۔ وہاں کے چوکیدار آگے بڑھے۔ اس کی بیوی مرزبانہ نے کہا آگے نہیں آنا، تمہارے پیغمبر تمہارے رسول پر وحی آ رہی ہے، یہ وحی کی آواز ہے۔ اسی راتوں رات اس کو ختم کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے جس کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ انہوں نے قرآن کریم پڑھا تھا، ان کو قرآن کریم کا علم تھا۔ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کچھ سالوں کے بعد انگریز نے ترمامیٹر رکھ کر مسلمانوں کا ٹیمپریچر چیک کیا۔ انگریز نے خوب مسلمانوں کو چیک کرنے کے بعد کہ ان میں ایمانی
ایمانی حرارت کتنا ہے، ان میں ایمانی حرارت کتنی ہے، یہ کتنے قرآن سے دور ہیں۔ اگر آپ ایک مجمع کے اندر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات کریں گے، رب العالمین کی وحدانیت کی بات کریں گے، دین اسلام کی صداقت اور سچائی کی بات کریں گے، تو سارے لوگ سبحان اللہ کہنے والوں کی کمی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ کہنے والوں کی کمی، زندہ باد اور مردباد کہنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ پوچھیں گے کہ کس کس نے قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے، ہاتھ کھڑا کریں، تو پورے مجمع کے اندر یا 20 بندے ہاتھ اٹھائیں گے یا 40 بندے، اس کے علاوہ کوئی قرآن پڑھنے والا موجود؟ ارے قرآن کریم کو کیسے بھول گئے؟ ارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کیسے بھول گئے؟ وہ ایک مردہ کو جب دفن کرتے ہیں، وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ دبا کے قبر میں سب چل دیے لدوال سلام، دبا کے قبر میں سب چل دیے لدوال سلام، ذرا سی دیر میں کیا ہو گیا زمانے کو۔ اے امت محمدیہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑا تو کوئی بندہ پیدا ہو گیا، انگریز نے پیدا کیا اور اس کو تمہارے درمیان بھیج دیا، تمہارا ٹمپریچر دیکھ کر، تمہاری ایمانی غیرت دیکھ کر، تمہارا قرآن سے تعلق دیکھنے کے بعد، تمہارا قرآن سے تعلق چھوٹ کر دیکھنے کے بعد، انہوں نے جب دیکھ لیا کہ ان کا تعلق قرآن سے کٹ چکا ہے، اور اس نے نئی تحقیق شروع کی کہ خاتم النبیین کا معنی ہے مہر لگانے والا۔ کیا؟ ذرا زور سے بولو، کیا؟ نبی خاتم النبیین نہیں ہے، اب اس کے مہر لگانے سے لوگ نبی بنتے ہیں۔ جیسے روح ویسے فرشتے، ایسے تحقیقات تو ہوتی ہیں، نایاب تحقیق ہے یا نہیں ہے؟ یہ لوگ تو جواب نہیں دیتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ سوئے پڑے ہیں۔ نایاب تحقیق ہے یا نہیں ہے؟ جواب دے دو، نایاب ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے علاقوں میں ایک قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے سادہ تھے۔ شاید آپ لوگوں میں کوئی ایسی قوم ہو، ایسے پٹھانوں کے بارے میں کہا گیا ہو، معلوم نہیں ہے، لیکن ایک قوم تھی جو بہت سادہ تھی۔ انہوں نے کچھوا پکڑ لیا تھا۔ کچھوے کو جانتے ہیں؟ جو جانتے ہیں ہاتھ کھڑا کر۔ انہیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ کچھوا، اچھا تو پھر ان کے ہاتھ زیادہ وزنی ہوں گے، اٹھا نہیں سکتے، تو انہوں نے کچھوا پکڑ لیا، اور وہ تو بڑی ہوشیار قوم تھی، عقل مند، علی گڑھ یونیورسٹی میں شاید ساری پڑھی ہوئی قوم تھی، اور جو یونیورسٹی پڑھتے ہیں وہ ایسے ہی ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ کیا بلا ہے، یہ کیا بلا ہے؟ تو آپس میں خوب گفت و شنید کے بعد، ایک دوسرے سے پوچھ گچھ اور ریسرچ کے بعد، سب نے مشورہ کر لیا کہ بھئی اپنے محققین کے پاس جاتے ہیں۔ ہمارے قوم کے جو بڑے ہیں، محققین ہیں، ہوشیار ہیں، عقلاء ہیں، اور ان کے سب کے سربراہ فلان صاحب ہیں، غلام احمد شاید اس کا نام تھا، وہی ہوگا۔ اس کے پاس جاتے ہیں کہ وہ بتا دیں کہ یہ کیا بلا ہے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو۔ اصل میں آپ لوگوں کو یہ جتنے خطیب یہاں ہوتے ہیں نا، وہ تم لوگوں سے سبحان اللہ والحمدللہ، وہ پیر بنے ہیں اور تمہیں مرید بنانا چاہتے ہیں۔
میرے اندر یہ طریقہ نہیں ہے. میں پیری مریدی کو انتہائی برا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں تمام رذائل اور تمام نقصانات اور تمام معاصیات اور تمام شرکیات کی جڑ جو ہے نا یہی تصوف اور پیری مریدی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو بھی آپ سے کہیں اس سے اسرا ہوتی ہے فلانا ہوتی ہے تو اس بات پر میں ذرا لمبی بات نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ میرا موضوع نہیں ہے. لیکن جب یہ بات آ جاتی ہے تو میں کچھ کہہ دیتا ہوں. تو وہ جب اپنے پیر صاحب کے پاس گئے جو ان کا سب سے بڑا ہوشیار آدمی تھا. جب قوم کا ہوشیار ہو تو وہ کتنا ہوشیار ہوگا آپ سمجھ رہے ہیں. ان کے پاس گئے. اس نے جب یہ کچھوے کو دیکھا تو رو پڑے. رونے کے بعد پھر ہنس دیا. قوم والوں نے کہا کہ جناب اب تو ہمارے 3 سوالات ہیں. کہا کیا؟ کہا ایک سوال یہ ہے کہ آپ روئے کیوں. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ ہنسے کیوں. تیسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا بنا ہے. اس نے کہا میں رویا اس لیے کہ اگر میرے جیسا ہوشیار آدمی مر گیا تو آپ لوگوں کو یہ چیزیں کون بتائے گا. اس کو یہ پڑی تھی کہ میں تو ابھی زندہ ہوں, کمالات دکھا رہا ہوں, قسم قسم کی تشریحات اور تعلیلات خاتم النبیین کا نیا معنی بھی کر سکتا ہوں. لیکن جب میں مر جاؤں گا تو تم لوگوں کو یہ نایاب نسخے کون دکھائے گا. دوسرے سوال کا جواب ہنسے کیوں. کہا میں ہنسا اس لیے کہ تم اتنے احمق ہو کہ تم اس چیز کو بھی نہیں جانتے ہو. یعنی بڑی آسان چیز ہے, اس کو کیسے نہیں سمجھتے ہو. اس نے کہا تیسرا سوال یہ چیز کیا ہے ہم تو نہیں سمجھ رہے ہیں. اس نے کہا خدا کے بندوں اس کو باجرہ رکھ دو. باجرہ جانتے ہو؟ باجرہ سامنے رکھو اگر کھایا تو یہ بٹیر ہے. باجرہ سامنے رکھو اگر کھا لیا تو بٹیر ہے, لیکن اگر نہیں کھایا تو پھر میں بھی نہیں جانتا. تو ایسی تعویلیں خاتم النبیین کی کسی نے انا للہ و انا الیہ راجعون. کہیں وہ نبی, کہیں وہ پیغمبر جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. اس کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ صاف ہے. ابھی جنتی زبان میں ایک شعر سنو, اجازت ہے؟ جنتی زبان میں نہیں جنتی زبان پشتو ہے یار. کیا یہ لوگ بات کو بدل دیتے ہیں. گمزو چتالا سرا تشبیہ درکڑم گمزو چتالا سرا تشبیہ درکڑم گل سرا از دیو دس بگ میں پمختا ہندی. یا صاحب الجمال و یا سید البشر, یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. کبھی وہ نبی جس کی امت کے بارے میں خیر الامم کا لفظ آتا تھا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو عرش پہ بلایا جاتا تھا. عرش کے اندر ارے تم تو اپنے بڑوں کو دیکھو, ایک چھوٹی سی کرسی پہ پہنچ کر تمہیں بھول جاتے ہیں یا نہیں. ایمان سے بتاؤ بھول جاتے ہیں یا نہیں. کوئی اس سے جو بن جاتا ہے تمہیں بھول جاتے ہیں. تحصیلدار بن جاتا ہے تمہیں بھول جاتا ہے. ایم این اے بن جاتا ہے تو تمہیں
مصطفیٰ کیسے نبی ہیں جب عرش اللہ پہ بلائے گئے، اور بلانے والا کون تھا؟ ذرا زور سے بولو، بلانے والا کون تھا؟ وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی خالق، وہی مالک، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا۔ جب اس کو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے عرش پہ بلا لیا، وہاں بھی اس امت کو بھول نہیں پائے۔ ایمان سے بتاؤ، امت کو یاد کیا ہے یا نہیں؟ اب وہ امت جبکہ ان کے آباء و اجداد نے نبوت کے دعوے داروں کا علاج بتا دیا تھا ان کو کہ کیا علاج ہے، اسی طرح ایک اور بھی پیدا ہوا تھا یمامہ کے اندر، مسیلمہ کذاب جس کو کہا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی زندگی کے اندر یہ 100 سال کے بعد، 100 سال سے زیادہ تھی ان کی عمر، جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھا، مرتبے کو دیکھا، عزت کو دیکھا، تو اس نے سمجھا کہ میں بھی کچھ بن جاؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا مجھے اس امر نبوت کے اندر شریک کرو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی کی طرف اشارہ کیا کھجور کا، اور فرمایا اگر تم امر خلافت میں شرکت میں اس ٹہنی کو بھی مانگو گے تو میں تمہیں۔ جھوٹ تو ایک ایسی چیز ہے، وہ جب وہاں سے واپس ہوا اس نے جھوٹ بنا کر کہا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر نبوت میں شریک کیا ہے۔ جھوٹ ایک خطرناک چیز ہے جس کو آج کل ہم بے دڑک بول دیتے تھے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آئے، فرمایا اے اللہ کے رسول، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، اے رسول اللہ میں شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، یہ 4 گناہ کرتا ہوں، آپ کے لیے ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں، بتائے کون سا گناہ میں چھوڑ دوں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فراست والے انسان تھے، وہ سچے نبی تھے، ان کے اقوال کو 1400 سال تک آزمایا گیا، مگر اب تک اس کے قول کے اندر کوئی غلطی۔ ان کے بھی اقوال تھے اور ان کے بھی اقوال ہیں۔ پچھلے دن علامہ بنجابی صاحب فرماتے تھے کہ اس نے اپنی ایک کرامت، ایک معجزہ سنایا، عقل کے بارے میں بھی کہا کہ مجھے غلام محمد قادیانی کی جب شادی ہو رہی تھی تو یہ اب اس کی حدیث ہے، کیا ہے؟ نقل کفر کفر نباشا، وہ ابھی حدیث سناتا ہے، روایت سناتے ہیں اپنی، کہتا ہے کہ جب میری شادی ہونے لگی تو مجھے پتا تھا کہ میں شادی کا اہل نہیں، تو میں نے گھر والوں کو بتایا کہ میری شادی مت کرو، میں شادی کا قابل نہیں ہوں، لیکن پھر بھی انہوں نے میری شادی کرائی۔ کہا کہ پھر معجزہ دیکھو، جب سال پورا ہوا تو میرا بچہ پیدا ہوا۔ تو بنجابی صاحب نے فرمایا کہ معجزہ تو ہے لیکن تمہارا نہیں، تمہاری بیوی کا ہے۔ میں نے کہا معجزہ ہوتا ہے، خواہ شوہر کا ہو خواہ بیوی کا ہو۔
کہا میں کون سا گناہ چھوڑ دوں؟ جناب رسول اللہ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے بس۔ اس نے کہا کہ یہ تو مزے کی بات ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دوں گا، شراب جائز ہو گیا، بھائی زنا میرے لیے ایسا ویسا، چوری ایسی ویسی۔ جب چلا رات کے اندھیرے میں شراب پینے کا موقع ملا، دل میں چاہت پیدا ہو گئی شراب پیتا ہوں، جیسے گلاس بھر دیے دل میں آیا صبح قاضی صاحب پوچھیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے شراب پیا ہے کہ نہیں؟ جھوٹ تو بول نہیں سکتا، سچ کہوں گا کہ میں نے پیا ہے، برے پڑیں گے، ارے جی شراب تو نہیں پی سکتا، چھوڑ دیا۔ اسی طرح چوری پر جب وہ قادر ہو گئے، سوچنے لگے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے چوری نہیں کی، سچ بولوں گا کہ میں نے چوری کی ہے، میرا ہاتھ کاٹا جائے گا، تو لہذا سچ بولنے کی وجہ سے، جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے مجھے چوری بھی چھوڑنی پڑے گی۔ پھر زنا کا مقام آیا، پھر سمجھا کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو بھی میں سچ کہوں گا اور سنسار ہو جاؤں گا۔ کل آیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول تو واقعی سچا نبی ہے تمہاری، اس ایک بات کی وجہ سے میں سارے گناہوں سے توبہ طائب ہو کے آیا ہوں۔ جھوٹ اتنا خطرناک مرض ہے، اس نے جا کے جھوٹ بولا کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے امر نبوت میں شریک کیا ہے، وہاں جا کر لوگ اس کے معتقد بن گئے، لوگوں کو ورگلایا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے نہار کو بھیجا، وہ جب وہاں گیا ان کو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے، مگر وہ جب وہاں گیا اس نے بھی تصدیق کی کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو امر نبوت میں شریک کیا ہے، یہ واقعی بڑے کام کا بندہ ہے، الیاذ باللہ۔ اللہ اللہ، وہ کیسا نبی تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارتا تھا، کسی کو باپ کے لیے دعا کی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے، وہ جب دعا کرتے تھے تو باغ نہیں ایک کچھ اور چیز بن جاتا تھا۔ اس نے بھی کسی باغ کے لیے دعا کی، کل جب سارے لوگ اٹھے تو باغ سوکھ گیا تھا، سارا کا سارا۔ عجیب دعا تھی، جیسے نبی ویسے دعا۔ ایک بیمار آنکھوں والا حاضر ہوا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل اتارتے ہوئے اس کی آنکھوں پر ہاتھ اور انگلیاں پھیر کر دعا دے رہا ہے، اس کی آنکھیں ساری کی ساری اندھے ہو گئی، پہلے صرف بیمار تھا، پھر کیا ہو گیا؟ اندھا، مکمل اندھا ہو گیا۔ کسی کے کنویں میں پانی نیچے جا رہا تھا، اپنے لعاب دہن کو اس میں ڈالا کہ پانی اوپر آ جائے، وہ اور بھی نیچے چلا گیا۔ کسی کے بکری کے تن پر ہاتھ پھیر دیے، اس کے وہ تن بھی سوکھ گئے، دودھ نہیں نکلا۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام قرآن جنہوں نے پڑھا تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، یہ ختم نبوت کا سب سے پہلے شہید ہے، کیا ہے؟ سب سے پہلا شہید حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اس کے سامنے جب آیا تو اس ظالم نے اس سے پوچھا کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا وہ سچا نبی ہے۔
پھر بولا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میں یہ بات آپ کی بات نہیں سن رہا. اس نے اپنے جلادوں کے حوالہ کیا. پوری رات اس کے اوپر تشدد کیا. وہ اس لیے تیار کر رہے تھے کہ تاکہ وہ زیادہ زخمی ہو جائے اور ڈر جائے اور کل لوگوں کے سامنے میری نبوت کی گواہی دے اور سارے کے سارے لوگ اور بھی متاثر ہوں. پوری رات سزا دینے کے بعد یہ آج کل جو لوگوں کو بے دریغ مارا جاتا ہے، ریمانڈ اسلام کے خلاف اتنا ریمانڈ دیا جاتا ہے کہ ایک ایسے چوکی گھڑی گم ہو گئی تھی. ایک بات کہہ دوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، انہی کے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک بات کہہ دوں. اجازت ہے؟ اجازت نہ بھی ہو تو میرا ممبر پہ تو میں بیٹھا ہوں اور کیا مولوی کی چلتی ہے. ایسے جو صاحب کی گھڑی گم ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ میری گھڑی کسی نے چوری کی ہے. تو سپاہی لگ گئے، بس جتنے فقیر لوگ نظر آتے تھے ان کو پکڑتے تھے، مارتے تھے، پیٹتے تھے. پورا دن یہ سلسلہ چلا. ایسے جو صاحب جب گھر گئے تو گھڑی گھر میں نکل آئی. اس نے وہاں سے تانے میں فون کیا کہ جی گھڑی گھر میں ہے. تھانے دار نے کہا حضرت ابھی تک تو 6 بندے اس کو مار چکے ہیں، کیسے گھر میں نکلی؟ 6 بندے تو آپ کی گھڑی کی چوری مان چکے ہیں کہ میں اپنی چوری کی. تو یہ سخت ریمانڈ دینا اسلام کے خلاف یہ بھی مسیلمہ کذاب کی سنت ہے. اللہ ہمیں بچائے. بے طریقے مارنا کہ لوگوں سے وہ بھی چیز منوائے جو اس نے دیکھی ہی نہ ہو. اللہ مسیلمہ کذاب نے پوری رات تشدد کے بعد صبح سارے لوگوں کو جمع کیا. اپنا ایک معجزہ دکھانا چاہتے تھے، لوگوں کو کمال دکھانا چاہتے تھے. ساری دنیا جمع ہے اور اس حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لایا گیا اور ان سے پوچھا کہ تم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ اس نے کہا وہ سچے نبی ہیں. اور پھر اس نے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا میں تمہاری بات نہیں سن رہا ہوں، میں اندھا ہوں، میں بہرا ہوں. اس نے جلاد کو حکم دیا کہ اس کے ایک دڑ کو جدا کرو. اس نے اس کو مارا، ایک ہاتھ اور کندھا کٹ گیا. پھر اس سے پوچھا میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس نے کہا وہی رائے ہے، میں یہ باتیں نہیں سنتا ہوں، میں تمہیں کل بھی جھوٹا کہتا تھا اور آج بھی جھوٹا کہتا ہوں. پھر جلاد کو کہا، دوسرا کندھا اڑایا، پھر بھی اس کی وہی تحریر اور وہی گفتار تھی. پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مگر آخر دم تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا. یہ پہلا شہید ختم نبوت ہے. بہرحال اسود عنسی کے بعد مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا گیا. لمبی بات ہے، میں مختصر کرنا چاہتا ہوں. امت کو بتایا گیا تھا کہ جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کا استقبال تلوار سے کیا جائے گا. مگر قرآن کریم کو چھوڑنے کے بعد امت نے جب قرآن کریم کو چھوڑا تو لوگ اتنے بدل گئے کہ آج کل جو نبوت کے دعوے کرتے ہیں ان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. وہ اپنے ملک کے اندر دوسری ریاست بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ عزیزان گرامی، لمبی بات ہے، بس میں اتنا کہہ دوں گا کہ سارے مسائل کا حل کس چیز میں ہے. انشاءاللہ سیکھیں گے یا نہیں سیکھیں گے؟ آج کے بعد ہاتھ اٹھائیں.